بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ خدع یخدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، پھر اس سے جب باب مفاعلہ آتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے خادع یخادع، اور خادع یخادع یہ ایسے ہی ہے جیسے قتلہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے قتل کیا، قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے دو پارٹیوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ تو قتال کا پھر مطلب ہوتا ہے جنگ، قتل کرنے کی کوشش، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش۔ تو اسی طرح مخادعہ کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش۔ تو بے شک منافقین یہ کوشش کرتے ہیں کہ دھوکہ دیں اللہ کو۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، خادی فائل کے بدن ہے، فائل خادع، اور اللہ دھوکہ دینے والا ہے، اللہ چال چلنے والا ہے، ہم ان سے۔ اور یہ پھر جو سٹائل ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایک ایمفیسس ہوتا ہے، تو وہ ان سے چال چل کے رہے گا۔ اور اس واو کو واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں، تم کہہ سکتے ہیں کہ بے شک منافقین تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ جو کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے معصوم بننے کی، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود احمق ہے جو خدا کا دھوکہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں تو ناکام رہ ہی گئی، وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ تو جو خدا سے دھوکہ بازی کی کوشش کرے گا، اصل میں اس نے پھر خدا سے دھوکہ کھایا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً گرفت نہیں کر لیتے، وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ اچھا جی میں تو غلط کام بھی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ایم ڈوئنگ فائن، تو شاید میں نے مومنوں کو بھی دھوکہ دے لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دیا، یا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی دے دیا۔ تو اس جو غلط فہمی رہتے ہیں وہ خود ہی دھوکہ کھاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قاموا، اچھا قاموا کا مطلب ہوتا ہے ویسے کھڑے ہونا، لیکن یہاں پہ آیا ہے قاموا الا، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو پریپوزیشن ہے، مثلا اگر ہم انگریزی میں کہیں give، اس کا مطلب ہے دینا، تو اگر ہم کہیں give up تو اس کا مطلب ہے ہار مان لینا یا کوئی کام ترک کر دینا، اور اگر ہم کہیں give in تو پھر وہ سبمٹ کرنے کے معنی میں دے گی، یعنی آپ جو بھی پریپوزیشن لگاتے ہیں میننگ چینج ہو جاتے ہیں، اور یہ بے شمار الفاظ کے ساتھ انگریزی میں ہوتا ہے۔ عربی میں ہم پیچھے یہی والا فعل جس سے پھر ایک قائم بنتا ہے فائل اور ایک قوام بنتا ہے، وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اس میں آیا تھا الا کے ساتھ، الرجال قوامون علی النساء، یعنی وہ کھڑے ہوتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے، ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نگہبانی کے لیے۔ پھر ہے قوامین بالقسط، یہ مطلب ہے کہ انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ تو جب الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ارادے کا، کسی مقصد کا، تو یعنی جب وہ نماز کے ارادے سے کھڑے ہوتے ہیں، اس پرپس کے لیے اگر وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کسل مندی۔ کسل مندی کا جو مطلب ہوتا ہے تقریباً یہ وہی مطلب ہے، سستی سی ہونا، انسان کے اندر ایک ایکٹیو نہ ہونا، ایجیلٹی نہ ہونا۔ تو وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے ہوتے ہیں مارے بندھے، سست طریقے سے۔ یراؤن الناس، دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، یہ باب افعال سے ہے، یسلمون یراؤن، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟
ولا یذکرون اللہ، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے الا قلیلا، مگر تھوڑا. یعنی نماز کا تو مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے. اب نماز بیس کرتی ہے انسان کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے اوپر، اس کے ایمان کی کیفیت کے اوپر. تو منافق تو ہمارے بندے اس لیے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی شخص یہ سوچ سکے کہ وہ نماز نہ پڑھے. یہ الاؤڈ ہی نہیں تھا. اور اگر کوئی اسلام کا دعویٰ کرے گا اور نماز نہیں پڑھے گا تو ایکچولی اس کے لیے سزا ہے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تو آپ نے اس کی پلی یہ لی کہ اسلام میں نماز اور زکوٰۃ اکٹھے آتے ہیں، اس لیے میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کو قتل کرنے کا میرے پاس اختیار ہے، ان سے جنگ کرنے کا میرے پاس اختیار ہے. کیونکہ عبادتوں میں نماز اور زکوٰۃ دو ایسی باتیں ہیں جو حکومت امپوز کرتی ہے، اس کا کام ہے اور وہ اس کو کر سکتی ہے. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، حکومت کا کام نہیں زبردستی روزہ رکھوائے. کسی نے حج نہیں کیا تو حکومت کا کام نہیں کہ زبردستی اس کو ضروری حج پہ بھیجے ایٹسٹرا. تو یہاں تو ممکن نہیں تھا کہ نماز پڑھنے نہ آتے، لیکن پھر ان کی نماز ایسی ہی ہوتی تھی جیسے منافقین کی نماز ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہاں جی یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے. اندر سے ان کا بالکل نماز کے اوپر ان کی رغبت نہیں ہوتی تھی، ان کو خشوع خضوع نہیں ہوتا تھا اور اللہ کی یاد نہیں ہوتی تھی. اب اس کی روشنی میں ہمیں اپنی نمازوں کو انالائز کرنا چاہیے کہ کتنی ہم، پہلی تو بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں پوری. اب تھوڑی سی پرسنٹیج بہتر ہو گئی ہے، شاید 30-40% لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرلی وہ کوشش کرتے ہیں ہماری نمازیں پڑھنے کی. میجورٹی ابھی بھی ایسی ہے جو 5 نمازوں پہ اس کو پرواہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے، اور نماز جو ہے وہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز. اور جو نماز ہم پڑھتے ہیں کیا وہ مومنوں والی نماز ہوتی ہے جس میں اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں بہت زیادہ؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا فوکس ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ یا وہ منافقوں والی نماز ہوتی ہے جس کے اندر کسل مندی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، ایک گلے سے اتارنے کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز ختم ہو، اور ایک پریشر ہوتا ہے فیملی کا جو بھی ہے، وچ از اوکے، مطلب پریشر تو ہونا چاہیے، لیکن مقصد نماز کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی نماز نہیں پڑھیں گے تو بس یہ کچھ کہیں گے. اور اللہ کی یاد اس میں کتنی ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، اس سے ہمیں اپنی نمازوں کا خود معائنہ کرنا چاہیے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافقین تو اللہ تعالی سے چال بازیاں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ چال وہ ان سے چل رہا ہے. اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو مارے بندے اٹھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک. مذبذب اردو میں ویسے ایک لفظ اس سے ملتا جلتا استعمال ہوتا ہے، متذبذب. اگر آپ جائیں گے انٹرنیٹ پہ، اگر آپ مذبذب لکھ کے چیک کریں گے نا تو اس کا جو مطلب آئے گا وہ ہوگا آسیلیٹر. جو آسیلیٹنگ موشن ہوتی ہے نا وہ ٹو اینڈ فرو موشن ہوتی ہے. ایک روٹری موشن ہوتی ہے، لینئر موشن ہوتی ہے، لیکن ایک آسیلیٹنگ موشن بھی ہوتی ہے جس میں چیز آگے جاتی ہے واپس آتی ہے، آگے جاتی ہے واپس آتی ہے. اور اس کی جو سب سے بیسک اگزامپل سائنس میں پڑھائی جاتی ہے وہ پینڈولم کی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ پینڈولم کہیں رکتا نہیں ہے، وہ پہلے ایک طرف جاتا ہے پر وہاں اس سے رکا نہیں جاتا، پھر دوسری طرف واپس آ جاتا ہے، پھر اس طرف بھی رکا نہیں جاتا، پھر اس طرف آ جاتا ہے. تو وہ مسلسل آگے پیچھے یا دائیں بائیں موو کرتا رہتا ہے. اور ہم ہوا میں جب پینڈولم لٹکاتے ہیں نا تو نارمل سسٹم کے اندر فرکشن ہوتی ہے ہوا کی، تو ایونچولی وہ جا کے مڈل میں جا کے رکتا ہے. لیکن اگر آپ کسی کا اتفاق ہوا ہو، جیسے انہوں نے یو اے ٹی میں بھی ایک پینڈولم لٹکایا ہوا ہے
اور اس میں انہوں نے ویکیوم کریٹ کیا ہوا ہے، بڑا ہیوج پینڈولم ہے، تو وہ مسلسل موشن میں، وہ پتہ نہیں 50-100 سال سے شاید چلی جا رہا ہے جب سے بھی لگا ہوا ہے، تو وہ رکتا نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے منافق کی، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا۔ تو عربی میں مذبذب کہتے ہیں جو کچھ ہوا میں لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی موومنٹ کو یا اس کی سچویشن کو، متردد، متحیر، متذبذب، جو شک میں ہو، کنفیوز ہو۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے کہ وہ نہ تو پکے کافر بن پاتے کہ ادھر ہو جائیں، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، جیسے ابو جہل تھا، اب اس کو جان بھی دینی پڑی ہے، جو بھی کرنا پڑے، اس نے انکار کر دیا حق کا، جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا، پکا کافر ہے، اس نے زبان سے انکار کر دیا، اب اس پہ قائم ہے، پھر وہ وہی کچھ کر رہا ہے جو کافر کو کرنا چاہیے، یہ وہ بھی نہیں کرتے، ان سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بھی تعلقات رکھتے ہیں، دیکھیں گے کہاں جا کے چیز بیٹھتی ہے۔ تو مذبذبین بین ذالک، اور بین ذالک یہاں پھر ایک وہ محذوف ہے، بین ذالک و ذالک، یعنی وہ اس کے اور اس کے درمیان میں لٹک رہے ہیں، لا الہ الائی ولا الہ الائی، نہ تو وہ ان کی طرف ہے، نہ تو وہ ادھر ہیں، اور نہ ہی ادھر۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ۔ اب یہ اس حرکت سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ یہاں پر فاعل ہے، اگر یہاں کوئی اور فعل ہوتا اور اس کے اوپر زبر ہوتی تو وہ نصب میں اگر ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہوتا کہ جو گمراہ کر دے اس فعل کو۔ تو یہ پھر آپ نے جب ترجمہ صحیح کرنا ہے تو آپ کو یہ گرامر کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، یہاں پر یہ رفع میں ہے، اور رفع جو ہے یہ فاعل کی خوبی ہے۔ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز تو نہ پائے گا اس کے لیے کوئی راستہ۔ جس کو ہدایت نہیں ملنی، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس کی حرکتیں دیکھ کر اسی طرف پھیر دیتا ہے جس طرح وہ جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ گمراہی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے آسان کر دیے سب کے لیے، مشکلات ہیں ضرور نیکی کے راستے میں، لیکن ایک قدم بڑھاتے ہیں تو 10 قدم بڑھانا اس میں آسان ہو جاتا ہے، آدمی میں صبر استقامت خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ بالکل مودودی صاحب نے سے مثال دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رزق جو ہے وہ اپنے خزانے سے عطا فرمایا ہے، جس انسان کو جتنا رزق ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اگر انسان اپنی کوشش کرے گا کہ حلال رستے سے رزق مانگے خدا سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال رستے کھول دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ خواہش ہو کہ حرام سے رزق حاصل کرے، حرام خوری کرنے کی کوشش میں لگا ہو، تو پھر اس کو خدا کی طرف سے ہی ان رستوں سے رزق ملتا ہے، اور اگر اللہ اس کے لیے پھر وہ اس کی نیت کی وجہ سے کے لیے وہ مقرر کر دے، پھر اس کو کوئی رزق حلال نہیں دے سکتا۔ تو جس رستے میں انسان چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس رزق کو چلا دیتا ہے۔ تو جہاں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے، تو وہ ہدایت میں بیس تو انسان کی اپنی نیت، ارادہ، ڈائریکشن ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس رستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور اگر کسی کو گمراہی پسند ہے، وہ غلط راستوں پہ ہی چلنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ پھر جس کو خدا نے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو تو کوئی رستے پر نہیں لا سکتا۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، وہ لٹک رہے ہیں درمیان ہی میں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت بناؤ کافروں کو ولی مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ ہم پچھلی
کلاس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہاں مفہوم ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو ولی بنانا، جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اگر ایسا کریں گے، اتریدونا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، کیا تم چاہتے ہو، ان کہ تجعلو، کہ تم بنا لو، یعنی جعلہ اس نے بنایا، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلون تم سب بناتے ہو، تو ان کی وجہ سے یہ نون ختم ہو گئی۔ ان تجعلو کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس سینس میں ہے جیسے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہاں پہ ایک آیا ہے لام اور ایک آیا ہے علا۔ وہاں پہ تھا کہ عورتوں کے لیے ہیں جیسا کہ ان کے اوپر ہیں، یعنی عورتوں کے حقوق ہیں جیسا ان کے اوپر فرائض ہیں، یہاں ہے تو اللہ کے لیے تم بنا لو علیکم اپنے خلاف سلطانم مبینہ، سلطان دلیل، مبین کھلی، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ سے صریح حجت قائم کرا لو، اتمام حجت کرا لو کہ اب تمہارا مقدر پھر دوزخ ہی ہو، ثابت ہو جائے کہ تم کافر ہو، یعنی زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کے جو دشمن کافر ہیں ان کے ساتھ تم نے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اعلانیہ بھی اور در پردہ بھی، تو ان سے تم نے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ مسلمانوں سے جنگیں کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ کر کے تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم خود پکے کافر ہو، اور جب تم خود پکے کافر ہو تو پھر تمہارا سداوار دوزخ ہونا بالکل واضح ہو جائے گا، پھر تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا، تم نے واضح قطعی حجت قائم کر دی اپنے خلاف اللہ کی طرف سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تم کیا عذر پیش کرو گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو مت بناؤ کافروں کو دوست مسلمانوں کے مقابلے میں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قائم کر لو اللہ کی صریح حجت اپنے اوپر۔ ان المنافقین، بے شک منافق، فی الدرک الاسفل، یہ ہم نے پہلے تھوڑا ڈسکس کیا تھا کہ جو کاف ہے نا یہ ہوتا ہے سافٹ، اور جو جیم ہے نا یہ ہوتی ہے ہارڈ، تو جب آپ نے اوپر جانا ہو تو آپ کو ایفرٹ زیادہ لگتی ہے، اور آپ نے نیچے آنا ہو تو یہ آسان ہے، تو جنت کا مقام بلند ہے، تو بلند مقام پہ جانے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور جہنم نیچے ہے، پست ہے، وہاں جانا دنیاوی لحاظ سے اس سینس میں آسان ہے، جو پہلا قدم اٹھانے کی سینس مینلی ہے۔ تو عربی میں جو جیم ہارڈ ورڈ ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اپ سٹیئرز کے لیے، درجات، اور جو ڈاؤن سٹیئر ہے اس کو کہتے ہیں درکات، تو درک ہو جائے گا نشیبی حصہ، نچلا حصہ، نچلا طبقہ، اور اسفل وہ پھر سب سے نیچے، یعنی جیسے ایک بلڈنگ ہے نا تو جو اوپر کی منزلیں ہوتی ہیں نا ان کو کہتے ہیں درجات، اور جو نیچے کی منزلیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں درکات، تو یہ درک پھر یہاں بن جائے گا وہ منزل جو نیچے ہو، اور اسفل ہو جائے گا، یعنی اسفل ہوتا ہے افعال التفضیل، جیسے اکبرو زیادہ بڑا یا سب سے زیادہ بڑا، اعظم اور اسفل، اسفل ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے پست ہونا، سفلا یا سولو کا، حقیر ہونا، گھٹیا ہونا، تو اس کا مفہوم سارے کا بن گیا کہ سب سے نچلے درجے میں، سب سے نچلی منزل میں، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو جہنم پہلے ہی نیچے ہوگی، پھر اس کے اندر جو لوگوں کی گریڈز ہوں گے اور ان کی جو لیئر لگائی جائیں گی، تو سب سے نیچے جو ہوں گے جس خانے میں، اس میں منافقین ہوں گے، کیونکہ کافروں سے بھی برے ہیں۔ کافر تو ٹھیک ہے حق کا انکار کر دیا، جان بوجھ کے کر دیا، لیکن اب وہ ایک سائڈ پہ آ گئے،
اب وہ والا دھوکہ تو ختم ہو گیا ان کو، یہ تو ان سے بھی بدتر ہے، تو پھر ان کا انجام بھی ان سے بھی بدتر ہوگا۔ اور یہ افعل تفضیل ہوتا ہے نا، یعنی تفضیل کا مطلب ہے کسی کو فضیلت دینا، افعل اس کا وزن ہے، افعلو، اکبرو، اعظم، سب کا ایک ہی وزن ہے۔ اس کی جو مؤنث ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کبرا، اعظم کی ہو جائے گی عظما، ادنا سے دنیا، اسی طرح اسفل سے سفلا۔ تو شاید یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو جادوگروں کے مقابلے میں اخباروں میں اشتہار لکھے ہوتے تھے یا دیواروں پہ، تو اس میں لکھا ہوتا ہے سفلی علوم، تو موسٹ پرابلی یہ سفلا ہے۔ سفلا علوم کو پھر وہ ہم لوگ پڑھتے وقت صحیح نہیں پڑھتے تو سفلی پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ بھی جو گندے کام ہوتے ہیں جادوگروں والے، جو نچلے گھٹیا کام ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ ہوں گے سب سے نچلے والے طبقے میں، من النار، جہنم کے۔ جنت میں درجات ہوتے ہیں، ہم کسی کو دعا بھی کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا جی فلاں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے۔ جہنم میں درکات ہے، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ جو کانسیپٹ ہے اپنی جگہ ایک درست کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک سرٹن پرسپیکٹو میں قیامت والے دن شفاعت ہوگی، لیکن کافروں کا مددگار کوئی نہیں ہوگا اور منافقوں کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، عمل اگر مومنوں والے نہیں ہیں، اگر بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی امانت رکھواتا ہے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، عمل سارے اگر منافقین والے ہیں، تو پھر وہاں پہ سفارش نہیں ہوگی جو لوگوں نے ایک ازیوم کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہم بائی چانس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو بس ہماری تو کوئی بچت ہو جائے گی۔ قرآن سے ایسا کلیئر پتہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار۔ الا الذین تابوا، اب جو اس کا سلوشن ہے وہ بڑا سمپل ہے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ توبہ کی شرطیں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، ان میں سے ایک جو امپورٹنٹ شرط ہے وہ آگے آ رہی ہے، وہ اصلح، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں اور اصلاح کر لیں۔ اگر اصلاح کر لیں گے تو پھر جو پیچھے کیا ہوگا پھر اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ خدا سے شرمندہ ہو کر آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کر کے توبہ کریں، اور جو کام غلط کیا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اگر کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے تو پھر اس کے پیسے اس کو واپس لوٹانے کی کوشش کریں، کسی کی دل آزاری کی ہے تو اس سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، ایٹسٹرا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر دیر از اے ڈیسنٹ چانس۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، یہ عصمہ یعصم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بچانا، تو عاصم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، اور پھر اس سے جو باب افتعال بنتا ہے نا، اعتصام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچانے کے لیے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، چمٹ جانا۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو ماں سے چمٹ جاتا ہے، تو قرآن شریف میں ایک جگہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا اگر خصوصیات بیان ہوئی ہیں تو وہاں مومنوں کی خصوصیات میں بیان ہوا ہے کہ انہوں نے تو پھر تھام لیا عربۃ الوثقی، ایک بڑے مضبوط کڑے کو۔ تو جس طرح کسی بچنے کے لیے آپ کسی چیز پر ہاتھ ڈال کے مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں نا، یہ پکڑنے کا کانسیپٹ ہے کہ جو اپنی اصلاح کر لیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، یعنی اب ان کا پکا ارادہ ہوگا کہ اب ہم نے غلط کام نہیں کرنے، اور ان کی جو وفاداری ہوگی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا دل کا لگا ہوگا، اللہ کو ہی انہوں نے تھاما ہوگا، اور اللہ کو تھامنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھاما ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، جو پیغام ہے، میسج ہے، دین ہے، ہدایت ہے، اس پر فوکس ہو جائیں گے۔ یہ ان کی خوبی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر حنیف کا، حنیف یکسو، ایک نہ کسی میں
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ. منافق کیا ہے؟ ادھر لٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں. مومن جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ یکسو ہوتا ہے. تو ایفرٹ یہ ہو کہ اپنی اصلاح بھی کریں اور یکسو ہو جائیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیں. یعنی خلصا یخلصو کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونا، ملاوٹ سے پاک ہونا. اخلصا یخلصو کا مطلب ہوتا ہے باب فعال میں خالص کر لینا. کس کو خالص کر لیں؟ دینہم، اپنے دین کو. اور دین کا ایک مطلب اطاعت بھی ہوتا ہے، تو یہاں موسٹ پروبلی وہ مراد ہے کہ اپنی اطاعت کو خالص کر لیں للہ، اللہ کے لیے. آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی سے تھام لینا ہے، یکسو ہو جانا ہے اور خالص کر لینی ہے اپنی اطاعت اللہ کی. یہ نہیں کہ زندگی کے کچھ حصے میں اطاعت اللہ کی ہو رہی ہے، کچھ حصے میں کسی اور کی ہو رہی ہے. کیا کریں جی، بڑی مجبوری ہے، یہ تو ہماری رواج ہے، ہماری رسمیں ہیں، اب برادری کو چھوڑ تو نہیں سکتے، ہم نقطے بن کر تو نہیں رہ سکتے. یہ دیکھیں جی بیوی بچوں کی بھی کچھ فرمائشیں ہیں، ٹھیک ہے یہ غلط ہیں لیکن کیا کریں، ان کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے. تو کوئی اطاعت آپ نے اللہ کی کر لی، کوئی اطاعت آپ نے برادری کی کر لی، کوئی اطاعت فیملی کی کر لی، کوئی اطاعت کاروباری جو آپ کے جہاں پر مفادات ہیں وہاں پہ کر لی. تو یہ قابل قبول نہیں ہے. اطاعت تو تب ہے اللہ کی اگر وہ خالصتاً اللہ کی ہو، صرف اور صرف اس کی ہو. بچوں نے کہا جی کہ شادی ہے، اس میں ہم نے تو مہندی کا فنکشن کرنا ہے، ہماری بے عزتی ہو جائے گی اپنے دوستوں میں، تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کرنا، ہوتی ہے تو ہو جائے، نہیں شادی کرنی تو نہ کرو. کچھ چیزیں بڑی کلیئر اور بیسک ہوتی ہیں، اس پہ ون نیڈس ٹو، جس کے لیے انگریزی میں ایک محاورہ استعمال کرتا ہے پٹ یور فٹ ڈاؤن. جہاں آپ کی اتھارٹی ہے وہاں پہ تو آپ کو بالکل بھی آپ لیٹ ان نہیں کر سکتے لوگوں کو. ہاں جہاں پہ آپ خود ہی مجبور ہیں، اگر کوئی قید میں ہے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر، وہ تو پھر ایک مجبوری والا کیس سے فرق ہو جاتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور وہاں پہ وہ فرض کریں اذان کی اجازت نہیں ہے تو پھر وہ نہیں دے سکتے، تو پھر ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے کوشش کرنی چاہیے ایسے ملکوں میں نہ رہیں اور ہجرت کر کے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں پر آپ پر یہ کم مسائل ہوں. کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا ممکن، تو وہ تو مجبوری ہے. لیکن جہاں آپ کے پاس اتھارٹی ہے، جہاں پہ آپ کے پاس پاسبلٹی ہے، تو اب وہاں یہ نہیں کہ آپ جیسے وہ پچھلی بار ایک سوال بھی ہوا تھا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، قطع رحمی کر لیں گے، تو پھر کر لیں. مسلمانوں کا کام ہے وہ انصاف پر قائم رہیں اور اطاعت اللہ کی کریں. اور کسی کی اطاعت کرنے کا مطلب اس کو خدا بنانا ہے. اگر آپ نے بات مان لی ایسی جو ناجائز ہے صریحاً، جس کی اجازت نہیں ہے اپنے بیوی بچوں کی، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے بیوی بچوں کو رب بنا لی. ہم جب نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کے رب ہونے کا انکار کرتے ہیں. اگر اطاعت اس کے لیے خالص نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو رب نہیں مانا، پھر نماز کے اندر غلط بیانی کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھی ہیں، یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے. پھر یہ منافقت کی کیٹیگری سے نکلیں گے. تو they have to take a decision and we have to take a decision کہ ہم جو غلط کام کرتے ہیں ہم نے ان سے توبہ کرنی ہے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے اور اپنی اطاعت نہ کسی نے صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کرنی ہے. تو ہم بھی پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے، ادروائز ہم منافقوں کے ساتھ ہوں گے اور خدا نہ خواستہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا رہے ہوں گے. وَسَوْفَ، سوفا ایسے ہی ہے جیسے سین لگ جاتی ہے بعض وقت مضارع کے ساتھ. تو سوفا کیا کرتا ہے کہ جو آگے مضارع آ رہا ہوتا ہے جس کے اندر دو مطلب ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل، اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. تو سوفا یؤتی اللہ، تو دے گا اللہ تعالی المؤمنین، مومنوں کو، اجرن عظیما، اجر عظیم. اجرن جو ہے اس کی صفت ہے عظیم، اور یہ یؤتی کا فاعل اللہ ہے اور یؤتی کا جو مفعول ہے وہ اجر ہے، اس وجہ سے اس پر نصب آئی ہے، زبر آئی ہے.
اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا مومنوں کو اجر عظیم۔ اگر یہاں پہ دنیاوی مفادات کو چھوڑ کر اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، غلط کاموں سے بعد آنے پڑے گا، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، پھر کہیں بڑھ کر آپ کو اجر وہاں جا کے مل جائے گا۔ تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے جب انسان کو یہ چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما۔ مگر وہ لوگ، البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے، تو وہ پھر مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اجر عظیم۔ ما یفعل اللہ، ما کے تین مطلب ہوتے ہیں، یہاں پہ مراد ہے کیا۔ یفعل وہ کرے گا، کون کرے گا؟ فاعل آگے آ رہا ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بعذابکم، تمہیں عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ ایک بڑی دل گداز وہ ہے آیت، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ کو کیا ملے گا کسی کو عذاب دے کے؟ اللہ تو لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو رحمت کرنا چاہتا ہے۔ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو۔ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ ان شکر تم، اگر تم نے شکر گزاری اختیار کی۔ شکر گزاری کا مطلب، جیسے ایک گائے ہے اور وہ چارہ تھوڑا کھاتی ہے اور اس کے جسم میں زیادہ لگتا ہے تو وہ شاکرہ ہوتی ہے، یعنی احسان مند ہوتی ہے، وہ اعتراف نعمت کرتی ہے، اس چیز کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کے مالک نے جو اس کو چارہ دیا ہے اس نے اس کو پچا لیا ہے۔ تو شکر گزاری میں احسان مندی شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان فراموشی نہ کی جائے، اور اس احسان کا دل میں بھی اقرار ہو، زبان سے بھی اقرار ہو، اور عملاً بھی معلوم ہو کہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔ اگر اللہ نے پیسہ عطا کیا ہے تو انسان کو اندر سے فیلنگ ہو کہ اللہ نے میرے پہ کتنا احسان کیا، زبان سے بھی وہ الحمدللہ الحمدللہ کہے، اور عملاً بھی پھر اس پیسے کا جب وہ استعمال کرے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ شکر گزار ہے یا نہیں، اس کا رویہ کس قسم کا ہے۔ اگر وہ شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کو صحیح طرح سے استعمال کرے گا، وَآمَنْتُمْ، اور ایمان لائے گا، یعنی اگر تم ایمان لے آؤ اور تم شکر گزاری اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دینے سے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے شاکر۔ اب بندہ جب شاکر ہوتا ہے، یعنی اس کے رب نے اس کو جو رزق عطا کیا وہ اس کی قدردانی کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جب شاکر ہوتا ہے تو وہ جو بندہ اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، جو توبہ اور اصلاح کی بات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پہ جذبات میں غلبہ پایا، اس نے غلط کام کر لیا، گناہ کر لیا، اب یہ میری طرف پلٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ قدردانی فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا، کوئی اور بھی استعمال ہو سکتا تھا، اس میں ایک لطیف پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا مالک ہے، ہر چیز سے برتر ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، پالنے والا ہے، دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے، وہ بھی شکر کرتا ہے۔ کس کا قدردانی کرتا ہے؟ کس کی؟ حقیر مخلوق کی، جس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، کہ اچھا یہ نیک ہو گئے، یہ اچھے مومن بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے وہ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر شاکر ہے۔ تو انسان کو یہ اس میں ایک لطیف سی وہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے بندوں کی اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کی، تو اگر وہ شاکر ہو جاتا ہے تو پھر بندوں کو کیا فرض بنتا ہے جو اس کی مخلوق ہیں، وہ ان پر رات دن اللہ تعالیٰ اپنے انعامات
نازل فرما رہا ہے، تو ایسے بندوں کو اللہ کا کتنا وفادار ہونا چاہیے، کتنا شکر گزار ہونا چاہیے۔ علیمن، اور وہ جاننے والا ہے، وہ قدر شناسی کرے گا، اور جو بھی ہم عمل کریں گے، یعنی زبان سے ہم چاہے کہیں گے، دل میں سوچیں گے، یا عمل سے اللہ کے شکر کا ثبوت دیں گے۔ آپ پر اللہ نے فضل کیا ہو اور آپ سے کوئی مثلا مانگنے آ گیا ہے اور آپ اس کو جھڑک دیں، یہ تحقیق کے بغیر کہ اس کو جینوین ضرورت ہے یا نہیں، یعنی میں کسی جانور والے کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سڑکوں پہ مانگنے والوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک رویہ ہے، اور ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ فیلنگ ہو کہ یار اللہ نے دیکھو مجھ پہ کتنا فضل کیا ہوا ہے، اگر کسی کو جینوین ضرورت ہے تو ہاں یار میرا بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ اب آپ نے اگر اس کی مدد کر دی اس جذبہ تشکر کے تحت، تو وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے، اور وہ بندوں کے اچھے کاموں کی قدردانی بھی فرماتا ہے۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا ملے گا اللہ کو تمہارے عذاب سے اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالی قدردانی فرمانے والا، جاننے والا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، نہیں پسند کرتا اللہ تعالی الجہر، کسی چیز کو نمایاں کرنا، سننے اور دیکھنے کے لحاظ سے اس کو پورا پورا ظاہر اور نمایاں کرنے کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے اور یہ ناؤن استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ نمازیں جن میں بلند آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، فجر، مغرب اور عشاء، ان کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے۔ تو کھلم کھلا کسی چیز کا ہو جانا، یعنی ایک ہوتا ہے کوئی بات کرنا، اور یہ ہے ذرا اوپنلی کرنا، علی اعلان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اعلان بالسوئی، برائی کے اظہار کو، تو بد زبانی کو، برائی کے کھلے اظہار کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ لگا فلاں شخص شراب پیتا ہے، بس ٹھیک ہے، پتہ لگ گیا، کوئی بات نہیں، صبر کرے۔ ہاں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اس کا رشتہ ہمارے یہاں آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو بتا دو، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جا جا کے اعلان کرنا، ڈنڈورا پیٹا، ہو جی فلاں شرابی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں شرابی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اس میں جو ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بات میں نمایاں کرنے کو برائی کے، اور ایکسیپشن ہے الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا، یہ پیسو وائس ہے، ضربا مارا گیا، ظلما ظلم کیا گیا، الا من ظلم، الا من ظلم، مگر جو ظلم کیا، یعنی جس پر ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، وہ دہائی ڈال سکتا ہے، وہ جا کے عدالت میں بھی دہائی ڈال سکتا ہے، پبلک میں بھی ڈال سکتا ہے کہ اس شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا، کوئی کسی کے پیسے کھا گیا ہے، کسی نے کوئی اور کسی طرح کی زیادتی کی ہے، ہاں وہ واویلا کر سکتا ہے، وہ الاؤڈ ہے۔ ادروائز چسکے لینے کے لیے، گوسپ کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، لوگوں کی برائیاں کرنا، اور پھر وہ علی اعلان کرنا، یعنی اگر آپ علی اعلان نہیں کر رہے تو چلیں، وہ بھی غیبت ہے، وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور علی اعلان کرنا پھر وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اور اکثر ہم غیبتیں وہ کرتے ہیں جس میں ایکچولی ہمیں پکا پتہ ہی نہیں ہوتا، خاص طور سے پولیٹیشنز کے متعلق، سیلیبریٹیز کے متعلق، اتنے یقین سے ہم وہ باتیں کرتے ہیں جن کا ماں باپ کو پروف نہیں ہوتا، تو وہ ایکچولی وہ بہتان بن جاتی ہے، کیونکہ ہم تو بغیر کسی ثبوت کے ان کو پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور الزام لگا کے ساری دنیا تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے، صبح شام ایسی سیاستدانوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جی فلاں سیاستدان تھا، وہ بجلی کے پیسے جب دیے گئے تو اس نے 20% اس میں سے کھا لی۔ آپ کو ایسے پتہ لگا کھا لیے، اس لیے کہ ورنہ پھر وہ کیوں دیتا، یہ دلیل ہوتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا، دلیل تو بڑی اچھی ہے، اب فرض کریں اس نے نہیں کھائے، تو آپ قیامت والے دن جا کے کیا جواب دیں گے؟ آپ نے کسی سیاستدان پہ الزام لگا دیا، کسی اداکار پہ الزام لگا دیا، اس کو یہ
یہ غلط کام تھے، تو اگر تو اس میں تھے بھی تو آپ اس کی غیر موجودگی میں ذکر کریں، وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں نہیں تھے تو پھر تو اس سے بھی بڑھ گیا وہ بہتان ہے. تو قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ تو غیبت جو ہوتی ہے، یعنی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ تسکے لینے کے لیے، کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جب اس کی برائی کی جاتی ہے پیٹھ پیچھے، تو وہ غیبت ہوتی ہے. ہاں اگر یہ مقصد نہیں ہے اور آپ سے کسی نے مشورہ کیا ہے یا ایک حق کی خاطر آپ نے کام کرنا ہے، مثال کو آپ کو گواہی کے لیے بلایا گیا ہے، تو کٹہرے میں اب سامنے وہ بندہ نہیں بھی بیٹھا ہوا اور آپ سے گواہی مانگی جاتی کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں ہاں جی میں نے دیکھا اس کو چوری کرتے ہوئے، چوری کر رہا تھا. یا کسی کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیسا کردار ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا بہت برا کردار تھا، اس میں یہ فلاں فلاں خامیاں تھیں. وہاں آپ ڈی گریڈ کرنے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں پر بس کچھ اور ہے، تو وہ غیبت ہوتی ہی نہیں. غیبت کی ڈیفینیشن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جس میں ڈی گریڈ کرنے کا عنصر شامل ہو. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو جب آپ کسی کی برائی کریں گے اور علی اعلان کریں گے تو خیر تو ویسے بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، لیکن آپ علی اعلان نہیں بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اور اس میں یہ ایک چیز جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو منافقین کو کیونکہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے، اور مسلمان اب منافقین کو پہچانتے تو تھے، تو اب اس چیز کا ایک اندیشہ تھا کہ مسلمان اعلانیہ ان منافقین کی برائیوں کا اظہار اور اعلان کرنا شروع کر دیں گے. تو وہاں یہ جو اس آیت میں جس کانٹیکس میں ہے، اس میں کہ آپ لوگوں کے نام لے لے کے ان کی برائی نہیں کرنی، یہ تو صرف اور صرف مظلوم کے لیے جائز ہے. تو جب اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اب اس کو بڑی حکمت کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ برائی اگر پھیل جائے گی آپ کچھ نہیں کریں گے تب بھی مسئلہ ہے، پوری جماعت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. لیکن اس امر کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ پھر صرف اندازے کی بنیاد پر تکے لگا کر لوگوں کے اوپر اس کو چسپانا کرنا شروع کرتے ہیں. یعنی اب مثلا اگر وہ بھی نہیں ہے پرپس کسی کی تحقیر کرنے کا اور وہ غیبت والا پرسپیکٹو نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نے لوگوں کے نام لے لے کے ان کے متعلق بات نہیں ہوں گے، اس میں پھر بہت سارے بے گناہ لوگ بھی اس میں ہدف بن جاتے ہیں. تو منافقین کے لیے جو قرآن شریف میں آپ جنرلی دیکھیں گے تو مطلب اس طرح نام وغیرہ استعمال نہیں ہوتے، ایک جس کو کہنا چاہیے اشارے کنائے میں بات ہوتی ہے. اس کے متعلق ایک حدیث بھی اس پہ آتے ہیں، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. نہیں پسند فرماتا اللہ تعالی بد زبانی کو مگر یہ کہ کوئی مظلوم ہو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے. آپ نے یہ کہا کہ کان نبی اذا بلغه عن الرجل الشیء، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں کوئی بات بتاتے تھے تو آپ یہ نہیں کہتے تھے ما بالو فلانی کہ اس شخص کو کیا ہو گیا، اس شخص کے ساتھ کیا مطلب، نام لے کے ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ یہ کہتے تھے ما بالو اقوام، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یقولون کذا و کذا، کہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں. آپ جنرل عام چیزیں میں یہ بات بیان فرماتے تھے. یہی ہماری جماعتی زندگی کی تربیت ہے. اگر آپ کو برا کام ہوتا دیکھتے ہیں، آپ نے لوگوں کو توجہ دلانی ہے، تو عام چیزیں میں بات کی جائے، لوگوں کے نام لے لے کے نہ بات کی جائے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ کتنی کرپشن پھیل گئی ہے، کتنی رشوت ہے معاشرہ میں، کتنا مسئلہ ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو ٹھیک ہے، تو بندے کا نام لیں، وہ فلانا تھانے دار ہے، مجھے پکا پتا ہے وہ رشوت کھاتا ہے، اور اکثر پکا پتا ہوتا بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. ایک گمان تو یہی ہوتا ہے کہ شاید 70-80% پولیس والے کھاتے ہوں گے رشوت، جنرل لوگوں کی پرسیپشن یہی ہے، تو جو بھی آئے گا تو پروبلٹی تو یہی ہے کہ وہ کھاتا ہے، لیکن یہ ہمارے دین کی تہذیب نہیں ہے، تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ صوفہ کا مطلب میں نے عرض کیا نا کہ جو اس طرح مطلب کچھ نہیں ہوتا صوفہ کا. مزارے میں حال اور مستقبل دونوں صیغے پائے جاتے ہیں، جب صوفہ لگ جائے گا تو مستقبل کا صیغہ ہو جائے گا بس.
اردو میں آسانی کے لیے خاص طور سے جب لفظ بلفظ ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں ان قریب، حالانکہ اس میں ان قریب ضروری نہیں ہوتا، وہ ذرا بعد میں بھی ہو سکتا ہوتا ہے، بٹ ہوتا مستقبل میں، اسے حال کا سیدھا ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے۔ سوفا سے بھی یہی ہوتا ہے، اور سین جب لگایا جاتا ہے مضارع کے شروع میں اس سے بھی یہی ہوتا ہے۔ ان تبدو خیرن، یہ اب جو بات ہو رہی ہے اسی جماعتی زندگی میں جو اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے، کیا اچھے رویے ہیں وہ کنٹینیو ہو گئے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو، بدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، اور ابدا یبدو کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو بدو بھی جو ہے نا وہ صحرا میں کیونکہ ہوتے ہیں، اوپن میں ہوتے ہیں، ان کو بدو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، یعنی نیکی کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، وہ پھر پرسپیکٹو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو چھپا لیں تو چھپا بھی سکتے ہیں۔ او تعفو، اور یا یہ کہ آپ برائی سے درگزر کریں، انسوئن، کسی برائی سے درگزر کریں، آپ کو اگر ظلم ہو گیا ہے مثال کے طور پہ تو اب آپ کے پاس حق ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ درگزر کر لیں، یعنی ایک شخص تھا، اس نے آپ سے پیسے لیے اور اب وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا، تو اب ظلم ہے یہ، تو آپ اس کے خلاف کیس بھی کر سکتے ہیں۔ اب لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ یار اس نے میرے پیسے مار لیے، اس سے مجھے پیسے لے کے، باپ پہ ظلم ہوا ہے، آپ کے پاس اجازت ہے، لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں، اب obviously ظلم کی نیت پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، بٹ جیسے اس کیس کے اندر اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، اس کی برائی کو اگنور کر دیں گے، کسی نے آپ سے بدزبانی کی ہے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ گیا ہے، کوئی رشتہ دار ہے بے وجہ آپ سے لڑ گیا ہے اور آپ کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے اور آپ نے برداشت کر لی ہے، اب اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں یا اس کا ذکر نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ، اس پر زبان نہیں کھولتے، تو یہ یاد رکھیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن کتنا حلیم اور بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو درگزر کرتا جانتا ہے، ڈھیل دیے جاتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، آتی تو ادھر سے ہی ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی شیطان ان کو رزق لا کے دے رہا ہو۔ تو اللہ سے اگر قریب ہونا ہے، اللہ سے اگر تعلق قائم کرنا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو وسیع ظرفی ہے اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو حتی الامکان لوگوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں جہاں جہاں ممکن ہو۔ ہاں ایک کوئی اچھی پرابلم آ گئی ہے جو معاشرتی طور پہ ایک برائی ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں تو پھر معاشرے کے بینیفٹ میں ضروری ہو جاتا ہے اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کرنا، لیکن پرسنل لیول پہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کو معاف کریں اور الٹا ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ بھلائی چاہے کھلی کریں چاہے چھپا کر کریں۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم ظاہر کرو گے نیکی کو یا چھپاؤ گے اس کو یا کسی برائی سے درگزر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا، انکار کرتے ہیں اللہ کا، وہ رسول ہی، اور اس کے رسولوں کا، یہ رسول جو ہے یہ پلورل ہے، وہ یریدون، اور یہ چاہتے ہیں، ان یفرقو، کہ تفریق کریں، بین اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، مطلب یہ کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ ایمان لائیں، اگر یہ تفریق کریں ایمان کے لحاظ سے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ، اور کہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں بِبَعْضٍ، بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کفر کرتے ہیں بعض کا، جیسے یہودی کہتے تھے کہ جو شروع میں بھی آیا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بھائی ہم تو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، ہاں ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا وہ جبرائیل کے مخالف تھے، وہ بھی فرشتے بھی پیغمبر ہیں اللہ کے ویسے، اور وہاں خیر فرشتوں کا ذکر اللہ نہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی اس میں بات ہوئی تھی، تو جب ذکر ان کی طرف آ گیا
کہ یہ منافقین تھے. اب منافقین کی ایک اور قسم ہے کہ جو منہ سے یہودی جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کیونکہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل یہ بھی کفر کا کرتے ہیں، اور ان کا کفر ذرا زیادہ واضح ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ، اور یہ چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ اس کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں. وہ مسلمانوں سے آ کے بھی کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایک ہی جیسے ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی یوم آخرت کو مانتے ہیں، تم بھی یوم آخرت کو مانتے ہو. تو اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ نکال لیں تاکہ نہ تو ان کو ایمان لانا پڑے اور نہ ہی ان کو جو مسلمانوں سے دشمنی کی صورت میں جو دنیاوی نقصانات ہیں جو اوپن کنفرنٹیشن کی صورت میں ان کا سامنا کرنا پڑے. تو اب مسلمانوں کے منافقین کے ذکر کے بعد اب یہودیوں کے منافقین کا ذکر آ گیا ہے. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر اور ہم نے انکار کیا بعض کا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راستہ نکالیں. اولئک هم الکافرون حقا، ان کے بھی یہی سٹیٹس ہے، وہی تو ہیں جو پکے پکے کافر ہیں. یہی لوگ در حقیقت پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذابا مہینہ، مہین توہین آمیز، رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. تو ہمارے سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان کر اللہ کو مان کر پھر بھی پکے کافر کے سٹیٹس میں ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو ماننے کے باوجود ہم اس سٹیٹس میں نہ چلے جائیں، ہم اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی اصلاح کریں. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. یہی لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان، یعنی ایمان کے لحاظ سے. ایک چیز ہوتی ہے تفریق، ایک ہوتی ہے تفضیل. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفضیل سے بھی منع فرمایا. ایک شخص نے کہا کہ حضرت موسیٰ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ درجے والی شخصیت ہیں دنیا میں، تو وہاں مسلمان تھا، اس نے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند درجے ہیں، تو ان میں لڑائی ہوگی. تو حضور کے بعد جب آیا واقعہ تو آپ نے کہا کہ مجھے یونس بن متا کے اوپر بھی ترجیح اور تفضیل دینے کی کوشش مت کرو. یعنی حضرت یونس علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. انہوں نے کہا مجھے ان سے بھی نہ دو. باقی جن کی جو فضیلتیں ہیں کچھ قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، تو ٹھیک ہے جب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور باہر یہاں جو مطلب ہے وہ ہے کہ ایمان کے لحاظ سے تفریق نہیں کرتے، ایمان تو سب کے اوپر پورا پورا ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ایک فضیلت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے ماننے والے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، یہ ایک فضیلت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب کے جد امجد ہیں، یہ ایک فضیلت ہے. کسی کو اللہ نے کوئی فضیلت عطا فرمائی، کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائی. حضور کی ایک فضیلت واضح وہاں ہوتی ہے جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو امام بنایا اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. مگر بات یہ ہے کہ ہم اصل میں اس چکر میں پڑ جائیں کہ ہمارے نبی کے اندر بڑا فضیلت ہے، باقی سارے انبیاء سے وہ برتر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اور ہماری ایک بڑی کثیر تعداد کا فوکس ادھر ہی ہوتا ہے. وہ جس طرح کی وہ نعتیں پڑھتے ہیں، یثرب کے والی، پتہ نہیں سارے نبی تیرے در کے سوالی، ہے یا نہیں ہے کسی نبی نے حضور سے قیامت والے دن وہ لوگ آ کے کہیں گے کہ جی آپ یہ سفارش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرائے، تو شاید انبیاء بھی آ کے کہیں گے اینی تھنگ کین ہیپن. لیکن یہ ہمیں تو اس کی تعلیم نہیں دی گئی، اور فوکس اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا، یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے.
ایک مسلمان اور ایک عیسائی سے بحث کرتے رہے، وہ ثابت کرتا رہے کہ حضرت عیسیٰ کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور مسلمان ثابت کرتا ہے کہ حضور کا درجہ سب سے بڑا ہے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ یہ تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہ یہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں حکم دیا ہے. حاصل تو ہوگا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے وہ کرو. اگر حضور سے محبت ہے، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنا شروع کر دے. جو علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان وفا کرے، آپ کی پیروی کرے، اس پہ فوکس کرے، بجائے اس کے کہ یہ ثابت کرتا پھرے کہ جی فلاں نبی میں یہ درجہ تھا تو حضور میں یہ والا درجہ اوپر تھا، فلاں نے اگر اللہ سے کلام کیا تو حضور نے بھی ضرور ہی کلام کیا، بلکہ جا کے بھی دیکھ لیا. اس سے کیا چیز ہوگا؟ فرض کریں دیکھا بھی ہوگا، دین واٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم نہیں دی کہ جا کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ میرے میں کیا فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہا، تو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دے گا، یعنی اللہ دے گا بھی انڈرسٹوڈ ہے، عطا کرے گا ان کو ان کے اجر. تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا جو یہ رویہ اختیار کریں گے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو منافقین اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. اب یہ یہودیوں کے منافقین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر اور جو نہیں فرق کرتے، تفریق کرتے ان میں سے کسی میں بھی، وہ ان کو ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب اس آیت کے بعد پھر اہل کتاب کا ذکر کنٹینیو ہوگا، اور ان کے کچھ جرائم جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے، وہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر کر لیتے ہیں. منافقوں کے بارے میں، یہ اس زمانے کے منافق جو تھے، یہ صرف یہی نہیں کہ جو حرکتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے میں سستی دکھانا اور چیزیں کرنا، اور مگر یہ وہ لوگ تھے جو کہ ڈبل گیم کر رہے تھے، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ڈیمیجنگ تھا، اور انہوں نے کیا، ڈیمیج کرنے کی بہت کوشش کی، اور کسی حد تک کی بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے. پر آج کا منافق جو ڈیفینیشن آپ بتاتے ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، یا وعدہ خلافی کرے، یا امانت میں خیانت کرے، وہ میرا خیال ہے کوئی ہلکا منافق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیچارہ صرف چھوٹی موٹی دنیاوی حرکتیں کر کے اپنی جان بچا رہا ہے، مگر کسی دین کو نقصان نہیں پہنچا رہا. تو کیا اس کو اگر ویک میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اس کو اگر وے کیا جائے تو وہ they were much more damaging. وہ منافق آف ٹوڈے بائی ڈیفینیشن. دیکھیں جی، وہ تو جیسے اس زمانے کے جو کافر تھے، جیسے ابو جہل تھا، وہ بہت زیادہ خطرناک تھے آج کے کافروں کے مقابلے. تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ایمان والے تھے وہ بہت بلند درجات پہ تھے آج کے ایمان والوں کے مقابلے میں. جو کفر والے تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں موجود ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے جان کے انکار کر دیا. ظاہر سی بات ہے، ایک آج کیا ایک نارمل مثلا عیسائی ہندو سے تو وہ بہت زیادہ سختی ان کی زیادہ تھی. تو منافقین میں بھی ایسے ہم نے جو سمجھنے والی چیز ہے نا کہ 3 کیٹیگریز ہو گئی. ہم نے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیا ہم صحابہ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یا کافروں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یا منافقوں کی کیٹیگری؟ تو جو وہ آگے ہوں گے ڈیفینیٹلی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن ابی ہے وہ لیڈر ہوگا، وہ آگے جا رہا ہوگا. بٹ جو آج کے دور کے بھی منافقین ہیں وہ ہوں گے تو اسی گروپ میں ہی نا. ہاں، بیچارے بڑے معصوم سے منافقت کر رہے ہیں وہ. ہاں جی، یعنی چھوٹی موٹی بات خلافی کر لی.
تو وہ بس وہ چلے خیر یہ تو دل کے وہ خوش اللہ رکھنے کا کو کام خیال ہے، یہ اچھے ہیں. اللہ کا یہ تو اللہ کا کام ہے، کس کو کتنا ویٹ دے گا. اچھا ایک اور مجھے خیال تھا کہ آج کل جیسے نماز تو مردوں کے لیے مسجد میں ہی ہے. اب Yeah. میری جس ایج میں ہوں، آئی مین مڈ 70s، تو وہ اس ہاں. میں یعنی امیر کا حکم آ گیا ہے، یعنی جس میں ایک اگریمنٹ ہوا ہے علماء کا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، کتابی ایک سرٹن ایج سے اوپر جو ہے وہ مسجد میں نماز نہ پڑھنے جائیں. اور اس کے ٹھیک ہے. بعد اس کو کینسل آؤٹ بھی نہیں کیا، وہ ایک قسم کا لا کہہ رہی ہیں، جو بھی اگریمنٹ ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. تو میں مسجد نہیں جا پا رہا ہوں اور احتیاط کر رہا ہوں. مجھے ایک بڑی گلٹ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ایک طرف گلٹ بھی ہے، دوسری طرف اب کچھ بھی احتیاط بھی ہے. تو آئی ڈونٹ نو میں کسی طرح کو بچت ہو جائے گی یا پھنس جاؤں گا میں. دیکھیں میں اس میں جو اپنا تجربہ ویسے آپ کو بتاؤں، پرابلم یہ ہے کہ ایک تو چلیں حکومت نے کہا تھا کہ اس ایج سے اوپر نہ ہے، پھر اس میں تھوڑی ریلیکسیشن بھی کر دی تھی. پرابلم یہ ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے جی اور جی آپ ایک فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں جو ایس او پی ہے، اور جی جی لوگ آتے ہیں اور آپ کے یہاں چپک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جی ایکچولی جو 70 سال سے اوپر لوگ ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ نہیں، اس میں ایسا ایشو نہیں ہے. ایون 70 سال نہ بھی ہو، 40 50 60 سال والوں کے لیے بھی اٹ از ڈینجرس. ہاں تو سب یا تو اپنے مسجد کے لوگوں کو سمجھائیں کہ یار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو خدا کا خوف کرو، یا بالکل پیچھے جا کے پڑھ لیں. اور ورنہ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرمائیں گے. توقع تو یہی ہے. امیر کا حکم جو ہے وہاں اس کا ایڈوانٹیج کا لفظ نہیں یوز کروں گا، اس کو اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر لازمی نہیں ہو جاتی جب اس نے کہہ دیا وہ بھی لازمی ہے، کہ سر. وہ بھی لازمی ہے. اگر یہ واقعی حکومت کی ہے ریسٹرکشن، مجھے ایگزیکٹلی اس کا معلوم نہیں ہے. وہ رمضان میں تو انہوں نے کیا تھا، اگر ابھی بھی ہے تو اس حساب سے تو نہیں ویسے ہی نہیں جانا چاہیے. اور کسی مقصد سے ہی وہی کیا تھا، آپ کی جان کی خاطر ہی کیا تھا. جی جی، اور اس میں علماء بھی شامل تھے اس میٹنگ میں، کہہ رہے ہیں جس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا یہ اور اس میں کہ تو ان بلکہ علماء نے بھی کہا کہ ہم بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا انہوں کہ نے یہ کہا تھا. نمازیں ہوں گی لیکن ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ نہیں ہے ریکمینڈڈ. تو جی وہ جی ٹھیک ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت نہیں فرمائیں گے. ہاں میرے دل میں یہ یار کبھی آتی ہے کہ کسی طرح کوئی محلے والے ہوں اور کوئی خیال کر لیں اور ایک آپس میں کوئی وہ کر لینا تھا، تاکہ پھر جو لوگ، یعنی ابھی تو جو مسئلہ ہے اس میں 40 سال والوں کے لیے بھی ڈینجرس ہے جی جب آپ جی کے ساتھ جی چپک کے آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ماسک کے بغیر. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ علماء نے اس کو ریورٹ بیک بھی کر لیا، لیکن علماء کا ریورٹ بیک کرنا اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا. یہ تو اگر گورنمنٹ نے ریورٹ بیک کیا تو تب بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہی ہر انسان نے اب اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے اور جو زیادہ عمر والوں کے لیے ڈیفینیٹلی ہے، تو اس میں تو ایکچولی جی بہتر ہے کہ جہاں ایسا بیہیویئر ہو لوگوں کا وہاں نہ پڑے. جہاں سختی ہو اور لوگ تمیز سے پڑھ رہے ہو جی تو جی پھر فرق بات. اچھا رضوان صاحب، پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے یہ ذکر کیا، جن کہ یہ آج کی آیت بھی تھی کہ نماز میں آتے ہیں تو وہ قسم کھاتے ہوئے آتے ہیں. اس کی تو وضاحت میں آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یعنی کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو مطلب مودودی صاحب نے جو ہے نا وہ جو اس کی تفسیر بیان کی تھی، جو آیت نمبر 43 کہ یا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، بڑا یہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب عربی کی سمجھ بھی آ رہی ہو، یعنی کہ صرف یہ تو پتا ہو پڑھا کیا جا رہا ہے. لیکن اس کا لفظ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ تفقہوا یا تفہموا استعمال نہیں کیا اس میں، تو بلکہ حتی تعلموا تقولون کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ خام خواہ کا جبر مطلب کرنا اچھی بات ہے، ویسے قرآن کی سمجھ آنی چاہیے، لیکن وہ آپ کا فوکس ہمیشہ اس پہ ہوتا ہے. لیکن اب جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں دیہاتوں میں، اس طرح سے مطلب یہ اس میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں، مطلب کہ آیا اس طرح سے ضروری ہے کہ چلو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے نا وہ تو اس پہ کر لے گا کہ عربی کی سمجھ آ رہی ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، لیکن ریکوائر یہ نہیں ہے. مطلب اس آیت کی جو مودودی صاحب نے وضاحت کی تھی. جی یہ جس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ اس آیت کا تو وہ کانٹیکٹ سے فرق ہے نا. وہ ایک جیسے عرب ہے، عربوں کو تو نماز کا مطلب آتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے. تو اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز کے قریب نہ ہو اگر تمہیں مطلب نہیں آتا. ایسی بات ہے، اس آیت میں یہ نہیں کہا. اس میں یہ کہا جا رہا ہے
اگر نشے کے حالت میں ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہارے منہ سے لفظ کیا نکل رہا ہے، وہ تو الفاظ کی بات ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے، ان کو تو عربی آتی تھی جو مین مخاطبین تھی، تو اس آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا، وہ تو اس کی ایکسٹینشن بنتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے، لیکن ادروائز کامن سینس سے بھی انڈرسٹوڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو نماز میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کو سمجھ آتا ہے، یعنی اگر ایک شخص عرب ہے فرض کریں اور ترجمہ تو اس کو آتا ہے لیکن اس کا دماغ ادھر ادھر ہے اور وہ پڑھی جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اور جو آپ بات فرما رہے ہیں، اگر الحمد شریف جو عربی میں ہے ان پڑھ لوگ یاد کر لیتے ہیں پوری، تو اس کا جو مفہوم اردو میں ہے وہ یاد کرنا تھوڑی مشکل ہے، وہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے کیونکہ قاری صاحب نے عربی پڑھا دی اور ہم نے نماز کے اندر توجہ نہیں دی، تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ نماز میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ابھی جو پیچھے آیت گزری ہے کہ وہ یاد کرتے ہیں نماز میں اللہ کو مگر کم، اس کا مطلب کیا ہے؟ الحمد شریف تو وہ بھی پوری پڑھتے ہیں، تو اللہ کو کم یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی توجہ نہیں ہوتی ان کی نماز کے اندر۔ اچھا، اب اگر ہماری توجہ ہے اور ایک زبان میں توجہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھیں تو ظاہر ہے پھر بھی توجہ نہیں ہو سکتی، تو یہ تو کامن سینس کا سوال ہے، اس پرٹیکولر آیت میں آپ درست کہہ رہی ہیں ذکر نہیں ہو رہا۔ سبجیکٹ تھا ہمارا منافقین اینڈ پرومسز کے اوپر تھا۔ کچھ پرومس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بزنس میں ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، جیسے ہماری کچھ پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ہم نے کسی سے بزنس کیا ہے، انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم 30 days میں آپ کو پیمنٹ کر دیں گے، اور انہی کی بیس کے اوپر ہم نے بھی آگے پرومسز کر دیتے ہیں، جیسے ہم نے کسی سے مٹیریل خریدا ہے تو ہم نے بھی آگے سے پرومس کر لیا کہ ہم آپ کو یہ 30 days کے اندر پیمنٹ کر دیں گے۔ اب وہ یہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہوا اس وقت، جو ملکی حالات بھی ہیں ایسے، ہر بندہ پیمنٹس کے معاملے میں اور بزنس کے معاملے میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہے۔ ایون ہم کچھ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں، بہت اچھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، وہ بھی اپنے پرومسز کو آج کے ٹائم پہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے ہمارے ساتھ ریٹرن کانٹریکٹس ہوئے ہوتے ہیں، پرچیز آرڈرس ہوتے ہیں، اس میں مینشن ہوتا ہے کہ 30 days میں پیمنٹ ہو جائے گی یا 45 days میں ہو جائے گی، لیکن ان کی پیمنٹس اگر 30 days کی ہے تو وہ 45 یا 60 days پہ جا رہی ہے، اور ان کی بیسس کے اوپر ہماری جو کمٹمنٹس ہیں، ہماری جو پرومسز ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ان دیٹ کیس ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم کیش فلو تو آپ کے پاس وہی ہے نا بزنس میں، آپ یہ تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ بزنس میں کوئی پراپرٹی بیچی، بزنس میں پیسے آپ نے اور ڈال لیے، انپٹ کر لیے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ہم اس ایسے پرومسز میں ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ یار ہمیں آگے سے پیمنٹ آنی ہے تو ہمیں آگے سے پیمنٹ ان کو بھی ایشو کرنی ہے۔ ان دس کیس سر ہماری کیا ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو کس طرح کور کرنا ہے؟ دیکھیں اس چیز میں دو چیزیں ہیں کہ یہ وعدہ خلافی تو دیکھیں وعدہ خلافی ہی ہے، اور آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پیمنٹ ڈیلے کر دی جس کی وجہ سے آپ آگے پیمنٹ نہیں کر پا رہے، تو وہ امپیکٹ پھر آگے ٹرانسفر ہوگا آپ کے سپلائرس کے اوپر، اور وہ آگے نہیں کر پائیں گے، اور ان کی جینوئن نیڈ ہو سکتی ہیں جو اس سے ہرٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے دو سمپل سولوشن ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جو پرٹیکولر سچویشن آ گئی ہے، تو اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر تو یہ ہے کہ اب اگر تو آپ ایک دم پھنس گئے، جیسے آپ نے ایک سائیکل بنایا ہوا تھا اور وہ چل رہا تھا، تو پہلی تو بات ہے کہ اس میں آپ نے ایک مارجن رکھنا ہے، یعنی اگر آپ کو آگے سے 100 روپے آنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مہینے میں 100 روپے آنا ہے اور آپ نے لوگوں کا بھی پورا پورا 100 ہی دینا ہو، آپ کو اس میں مثلا 10 روپے کا ریزرو ہونا چاہیے، اندازن جو بھی آپ کے بزنس میں ایک ریزنیبل ریزرو ہے کہ جی آپ نے 100 کی ایکسپیکٹیشن ہے آنے کی، آگے آپ نے 90 پے کرنا ہو، تاکہ کسی وجہ سے 100 میں سے 5-10 روپے نہیں بھی آئے تو آپ کی وعدہ خلافی نہ ہو، آپ کی کمٹمنٹ خراب نہ ہو۔ وہ دینی لحاظ سے بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور دنیاوی لحاظ سے بھی جو لوگ اپنی کمٹمنٹ میں پورے اترتے ہیں ان کے ساتھ لوگ کاروبار جب کرتے ہیں تو ان کو ریٹ بھی اچھا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ اگر ایک دم ایسا سچویشن ہو گئی، تو ایک دم ایسی سچویشن ہو گئی جس کو فورس میجور بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ کرونا کی وجہ سے ایک دم پیسے پھنس گئے، تو لوگوں سے ایک تو اپولوجائز کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو وقت پہ پہلے ہی انفارم کر دیں کہ جی یہ ہمیں پرابلم آ رہی ہے اور آپ کی پیمنٹ ڈیلے ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جب نیکسٹ ٹائم پھر ان سے کریں تو پھر ان سے پیمنٹ ٹرمز ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں ذرا لمبی دیں، کیونکہ اب اگر آپ کو 40 کہہ کے لوگ 60 میں دے رہے ہیں تو آپ بھی یہ نہ کہیں گے 40 کہہ کے 60 میں دیں، پھر آپ ان کو 60 ہی کہہ دیں گے یار یہ 60 سے کم میں ہو نہیں رہا آج کل جو حالات چل رہے ہیں، تو اب اگلی جو آپ سے ڈیلنگ ہونی ہے یہ 60 دنوں پہ ہوگی، پھر جب موقع ملا تو ہم ان کو واپس نیچے لے آئیں گے۔
جی بالکل ٹھیک ہے. جی جی بات آپ پہلے بھی یہ ہوئی ہے، تو ہمارے ہاں بھی بڑی کنٹروورسی چلتی رہتی ہے ابھی بھی بعض مسجد میں، اور بعض کو تو ہال ٹاک بھی ہو جاتی ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر، مگر وہ بات جو ہے نا جہاں نشان لگائے وہاں پر کھڑے ہونا یا نہیں کھڑے ہونا، تو اس کے بارے میں اب جب عسکری کی جو ہے نا ظاہر مینجمنٹ کا ایک وہ ڈیسیژن ہے، چاہے وہ باہر کی مسجدوں میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں ہے، دنیا میں کیا ہو گیا ہے کیا نہیں، لیکن ہمارے یہاں تک ابھی یہ اپلیکیبل ہے کہ آپ ایس او پی کو فالو کریں. مگر اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ آئے دن جو ہے نا اس سے کا ایشو ہوتا رہتا ہے، مطلب نا جی وہ ہال ٹاک بھی ہو جاتی ہے کہ مطلب جی یا علماء نے فتویٰ دے دیا، اب یہ ہے ہی نہیں، یہ سیاسی پوائنٹ ہے. مطلب اس کے اوپر تھوڑا سا ذرا پلیز وہ کر دیں، کیونکہ یہ بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں پر عسکری میں نا جی. نہیں دیکھیں جی، وہ آپ کو عسکری میں اگر آپ رہتے ہیں تو وہاں پر نسبتاً آسان ہے. آپ جو ان کی مینجمنٹ ہے ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں کہ مسجد کے اندر نا بڑا بڑا لکھوا دیں کہ ایس او پی کو فالو کریں، اور جو ایس او پی کو فالو نہیں کرے گا اس کے خلاف بے شک عسکری والے تو کارروائی بھی کر سکتے ہیں. نہیں سر، وہ تو انہوں علماء نے نے لکھوا کے لگایا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا جی لوگ جو ہے نا وہ اس پہ وہ کنٹروورسی کرتے رہتے ہیں. کچھ لوگ مطلب نا جی وہ کہتے ہیں جی چونکہ جب اللہ کے نبی کا واضح حکم آ جائے تو پھر کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے خلاف کوئی فتویٰ دے نا جی. مطلب اس طرح کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا درس بھی دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نہیں، مگر ان کے پاس اللہ اور اس کے نبی کا حکم کہاں سے آیا؟ اگر حکومت نے کہا کہ یہاں پہ آپ ایس او پی فالو کریں اور علماء بھی اگری کر گئے، اب ان کے پاس اللہ نبی کا حکم کہاں سے آیا؟ نبی کریم صلی ویسے اللہ جی علیہ وسلم تو علماء نے دنیا جب سے رخصت کیا ہو تھا چکے ہیں. ایگری غلط فہمی کی بنا پہ کیا تھا، اب علماء نے دوبارہ رجوع کر لیا، فتوے کراچی سے لا کر یہاں پر چپکائے ہوتے ہیں کہ جو اب جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں رہی، کورونا ختم ہوگا. جبکہ ابھی ہمارے ایسٹری میں تو یہاں پر ایس او پی ہے جی، وہ وہاں پر لکھ کے لگایا ہوا ہے اور باقاعدہ اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہ نا، لیکن وہ خام خواہ یہ ہاں جی، کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے. اس پہ تو اب یہی کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور لوگ جو ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. حکومت کا دیکھیں، ہر ایک کی نا ایک ذمہ داری ہے. یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہاں ایس او پی امپلیمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ چیز عوام کی صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، یہ حکومت ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، ہم کر نہیں سکتے. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا سر، کہ جو ایس او پیز اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اپنے ہمارے پرابلم یہ ہے، ہماری مسجد میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جس وقت جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے نا تو اس وقت امام صاحب فرماتے ہیں کہ صفیں سیدھی کر لیں، اور جو صفیں ہیں سیدھی کرنا وہ نماز کا ایک حصہ ہے. میں نے اس کے لیے پھر سارے لوگ بھاگ کے جو جگہ خالی ہوتی ہے اس کے اندر گھس جاتے ہیں اور کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. تو میں نے امام صاحب سے کہا تھا کہ میں نے کہا امام صاحب ذرا اگر آپ کسی کو کہہ دیں تو یہ سارا کوئی کام نہ کریں. تو انہوں نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس میں لوگوں کی مرضی ہے. میں نے کہا آپ صرف یہی کہہ دیا کریں کہ ایس او پی اس کا خیال رکھ لیں اور نماز جو ہے وہ سیدھی کھڑی کر لیں، ایک دوسرے کے اندر نہ گھسیں. وہ امام صاحب نہیں مانتے، وہ آگے سے بدتمیزی کرتے ہیں کہ جی میں کیا کر سکتا ہوں، جو کرنا ہے جس نے کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا یہ چیز. تو یہ بیسک ہے، امام صاحب اگر اناؤنس کریں کہ لوگ ایس او پیز کا خیال کریں اور لوگ اپنے صفیں اور جگہ رکھ کے نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو میرے خیال میں ایک عام آدمی تو بیچ میں نہیں گھسے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی. اور شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ دیا ہے انہوں نے عسکری مینجمنٹ کو، تو اگر انہوں نے دیکھیں فتوے تو دونوں طرح کے ہیں نا، تو اگر انہوں نے عسکری مینجمنٹ کو فتویٰ دے دیا ہے اور انہوں نے نہیں مانا تو بس ٹھیک ہے. جو حکومت نے تو ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ سارے مل کے کھڑے ہوں، حکومت نے تو اس پہ اگری نہیں کیا. تو اگر حکومت نے اگری نہیں کیا ہے تو میری نظر میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں. ہر سچویشن میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب جنگ کی سچویشن ہے اس میں نماز کا طریقہ بالکل چینج ہو گیا. اب عام حالات میں کوئی مولوی صاحب کہیں کہ جی آدھے لوگ ایک نماز پڑھیں میرے پیچھے اور آدھے سائڈ پہ ہو جائیں، تو وہ تو اسپیشل حالات میں نماز اسپیشل طریقے سے ہوگی نا. تو اگر حکومت نے اسپیشل حالات میں یہ حکم دیا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے، اور امام صاحب کو بھی یہ چاہیے. اب اگر امام صاحب بھی یہ کام نہیں کرتے اور انہوں نے تو ایک دفعہ صرف اعلان کرنا ہے کہ بھائی ایس او پی کا خیال رکھیں اور خدا سے ڈریں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ اگر کسی کی وجہ سے کسی دوسرے کو وائرس لگ گیا اور اس کی جان چلی گئی، تو قرآن شریف میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ جس کی ایسی جان بوجھ کے حرکت کی وجہ سے، ایک قتل خطا ہے، یہ تو جان بوجھ کے قتل کرنے والی بات ہے. حکومت کہہ رہی ہے جان کا خطرہ ہے، آپ نے ساتھ نہیں کھڑے ہونا، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو کھڑا ہوں گا، اور اس کی وجہ سے اگلے کو وائرس لگ گیا، وہ فوت ہو گیا، تو اپنا انجام ان کو سوچ لینا چاہیے کہ کیا ہے.
اور اگر ان کے خیال میں کسی مولوی نے فتویٰ دیا ہے کہ نہیں ضرور جڑ کے کھڑے اور کہ یار حکومت نے منع کیا ہم نہیں ہوتے، تو ان کے اوپر انشاءاللہ کوئی گرفت نہیں ہوگی اگر مولوی کا فتویٰ درست بھی ہو. کیونکہ دین کے اندر یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک انڈیویجول عالم جو ہے وہ آپ کو فتویٰ دے کے اپنے پیچھے چلنے پہ مجبور کرے تو آپ اس کو فالو کریں. دین میں یہ ہے کہ جو جس کو کہتے ہیں نظم ہوتا ہے اجتماعی، وچ از دا گورنمنٹ، جو گورنمنٹ کہتی ہے، امیر کہتا ہے اطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم، تو اولی الامر جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اگر کوئی ناجائز کام کر رہی ہے تو یہ سارے عالم ہیں، وزیر اعظم بھی اتنا مذہبی ہے کو جا کے بتائیں کہ یار آپ غلط کر. تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امام بھی اگر اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور ایک زبان لے کے بات نہیں کرتے تو ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی غلط ہے. اور جو لوگ کرتے ہیں وہ تو صریحاً انتہائی غلط کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے. اچھا، اگر حکومت خود اپنے سیشن میں ایس او پی فالو نہیں کرتی تو ایگزامپل سیٹنگ کا ڈفرنس آئے گا تو آ جائے گا. یہ تو دیکھیں ایسا ہو جاتا ہے نا. اگر حکومت مثال کے طور پہ کوئی وزیر اعظم تھا، اس نے چوری کر لی، تو کیا آپ بھی چوری کریں گے؟ تو آپ چوری تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ جو ایس او پیز ہے نا، یہ ہمیں کامن سینس سے بھی بتائیں کہ یہ ہماری جان کی حفاظت کے لیے. اگر حکومت نے اپنی ایس او پی میں میٹنگ میں اس کو مد نظر نہیں رکھا، زیادہ تر تو وہ رکھتے ہیں، نہیں رکھتا تو ان کو بھی توجہ دلا دیں. اگر کوئی حکومت میں چوری کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی چوری کرنی شروع کر دیں. اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو آپ بھی کرپشن شروع کر دیں. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، کسی کو موقع ملتا ہے تو ان کو توجہ دلا دیں، نہیں ملتا تو بس ٹھیک ہے، آپ کا جو فرض ہے وہ آپ سر انجام دیں. یہ ہندوستان میں جو کچھ ہو چکے ہم دیکھ چکے ہیں. اب وہ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، یہ ہے ہی کچھ نہیں، فراڈ ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں. اور ہر تھوڑے عرصے بعد آپ کو قریبی جاننے والا ہمیں پتہ لگتا ہے جی فلاں فوت ہو گیا. ہمارے اپنے کتنے عزیز اسٹوڈنٹ تھے، ان کا انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے. تو یہ جان کا خطرہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے، اور جن کو سمجھ نہیں آنی چاہیے ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ پھر اللہ کے سامنے آپ جواب دیں گے. اتنا یہ سادہ چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑھا ہے اس کا اجر عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق، اور ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آسانی عطا فرمائے، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ اب نجات عطا فرمائے. کافی لوگوں نے تکلیف سہ لی ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرے. آمین یا رب العالمین.